عرض کی ابا جان بتاؤ جب علی موجود ہوتے ہیں آپ پری کی طرف دیکھتے رہتے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے او میری بیٹی ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کعبہ دیکھنا عبادت ہے، مقام ابراہیم دیکھنا عبادت ہے، ایسے ہی علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، شیر خدا بھی موجود ہے۔ ابو بکر کہنے لگے کہ علی، یہ علامہ زمخشری باقاعدہ لکھا ہے صحابہ اہل بیت کے عنوان پر، جو عربی میں کتاب تھی اب اس کا ترجمہ ہو گیا۔ ابو بکر فرمانے لگے کہ علی، میں نے یہ سن رکھا ہے کہ قیامت کے دن پل صراع سے وہی گزرے گا جس کو میرا علی اجازت دے گا۔ یہ آپ نے شاید پہلے کبھی بات نہ سنی ہو، میں حوالہ دے رہا ہوں۔ پل صراع سے وہی گزرے گا جس کو علی اجازت دے گا۔ علی کہنے لگے ابو بکر صدیق اگلی بات تو بتاؤ، وہ بات نہیں کر رہے؟ ہنس کر فرمانے لگے علی کیا؟ جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے بھی ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ نبوت کی زبان اطہر سے سنا ہے، علی اس کو اجازت دے گا جس کو صدیق کہے گا۔ تمہیں کس نے بتا دیا ان کی لڑائی تھی، جھگڑا تھا؟ تمہیں خدا کا قرآن بتاؤں؟ چلتے چلتے ایک بات عرض کر دوں حضرت اللہ شاہ بخاری، اور یار کچھ تو کہہ دو، تم اگر بھوکے بیٹھے ہو میں کون سا تکے کباب کھا کر بیٹھا ہوں؟ رانے بڑے سیانے ہیں، سیدھے اسٹیج پہ لگا کر بٹھا دیا، فکر نہ کر انشاءاللہ خالی پیٹ تو میں بھی نہیں جاتا۔ اندازہ لگا، اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام پر تنقید کرنی ہو صحابہ والا کردار پیش کرو، صحابہ کرام کے لیول پہ تو آؤ، نہ نبی آئے نہ کوئی صحابی بنے، کسی کو کوئی حق حاصل نہیں۔ یاد رکھنا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے سارے صحابہ برحق ہیں، صحابہ کی توہین کرتے ہیں نہ برداشت کرتے ہیں، اہل بیت کی نہ توہین کرتے ہیں نہ برداشت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم نبی کی توہین کرنے والا، صحابہ کرام کی توہین کرنے والا، اہل بیت کی توہین کرنے والے کی زبان اہل سنت والجماعت کجی سے نکال کر کتوں کے آگے پھینک دے۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ ان کا مقام کیا ہے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، امام بھی دیکھ اور مقتدی بھی دیکھ۔ خیر یہ الگ موضوع ہے، بات دوسری طرف نہ چلی جائے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، وضو کی حاجت ہو گئی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ امام الانبیاء رکوع میں تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں نکل گئے، نماز تھے، باہر گئے۔ یاد رکھنا کتابوں میں لکھا ہے جب تک صدیق وضو کر کے واپس نہیں آگے نبی رکوع سے سر نہیں اٹھا رہے۔
ارے جن کے لیے نبی رکوع لمبا کر دے اسے صدیق کہا جاتا ہے، ارے جس کے لیے سورج دوبارہ خدا نکال دے اسے علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ اب اگلی بات بھی سن، واپس آ گئے۔ نماز کے بعد امام الانبیاء نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جلدی وضو کر کے آ گئے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب میں مسجد نبوی سے باہر نکلا ہوں، وضو کرنے کے لیے جا رہا تھا، دو انسان کھڑے ہیں، پانی کا کٹورا ان کے ہاتھ میں تھا، کہنے لگے صدیق ادھر آ، خدا نے بھیجا ہے میرے صدیق کو وضو کرا کے آؤ۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او صدیق تجھے مبارک ہو، مالک کائنات نے تجھے وضو کرانے کے لیے فرشتوں کو بھیجا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو کیسے پتا چل گیا میں رکوع سے نکل گیا ہوں؟ آپ پڑھا رہے تھے، میں پڑھ رہا تھا، آپ امام تھے، میں مقتدی تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے پتا چل گیا؟ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، مسلم شریف میں بھی روایت موجود ہے۔ ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او صحابہ جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں اسی وقت میں محمد پیچھے بھی دیکھا کرتا ہوں۔ تیرا میرا دیکھنا اور ہے، محمد کا دیکھنا اور ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ کھڑے ہیں۔ نبی ہنسنے لگ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں ہنسے ہو؟ ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او صحابہ جب میرا طلحہ قبر میں ہنس رہا ہے میں محمد کیوں نہ ہنسوں؟ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کوئی صدیق ہے، کوئی عمر ہے، کوئی عثمان ہے، کوئی علی ہے، میں محمد ہوں۔ سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے دوستو صحابہ کرام کی قدر کرو، اہل بیت الزام کی قدر کرو، ان کو چھوڑ کر ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ او مسلمانوں، وہ انسان کتنا بدبخت انسان ہوگا جس کو سرکار نے فرما دیا کہ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے۔ وہ کتنا بدبخت ہوگا جس کو سرکار فرما دے یہ جھوٹا ہے۔ وہ صدیق کتنا خوش قسمت ہوگا جس کو سرکار فرما دے یہ سچا ہے، جس کو قرآن کہہ دے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ارے کون صدیق جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، ارے جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں تو بھی کہتا ہے، صدیق صدیق ہے جو نہ مانے وہ زندیق ہے۔
مسلمانوں محمد الرسول اللہ. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب قم بإذن اللہ فرمایا نا تو وہ میت باہر آ گئی. نبی کا معجزہ تھا. اگر یہ الفاظ تم بیگم کو جا کر کہہ دو اگر وہ کھڑی ہو جائے تو مجھے فون کرنا. وہ ابھی مولانا صاحب فرما رہے تھے نا کہ خرچ کرو وللوالدین، والدین پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، غریبوں پر. مجھے ہنسی آ گئی. میں نے کہا اللہ نے یہ تو کہیں نہیں کہا بیگم پہ خرچ کرو. اللہ جانتا تھا نا انشاءاللہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. علماء بیٹھے ہیں، بخاری پڑھ لو، مسلم شریف پڑھ لو، ترمذی پڑھ لو. دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے. ہر نبی نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی. جب ہی دعا مانگا کرو یہ دعا ضرور مانگا کرو. ہمارے نبی نے بھی دعا مانگی یا اللہ دجال کے فتنے سے بچا. اتنا بڑا فتنہ ہوگا. پہلے کہے گا میں نبی ہوں، پھر کہے گا میں خدا ہوں. لوگ کہیں گے ہم تو نہیں مانتے، ہمارا باپ زندہ کر مان لوں گا. مالک کائنات اس کو اختیار دیں گے، وہ زندہ کر دے گا. کوئی کہے گا باپ زندہ کر، وہ کر دے گا. کوئی کہے گا ماں کر دے، وہ ماں کو کر دے گا. کوئی کہے گا باپ کر، باپ کو وہ زندہ کر دے گا. کوئی کہے گا بہن کو زندہ کر دے، وہ کر دے گا. میں نے آج تک کوئی حدیث کی یہ کتاب نہیں پڑھی کہ جس میں خامد کہے کہ میری بیگم زندہ کر. سارے جانتے ہوں گے اس کمبخت نے زندہ کر دینی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں میری بہنیں تشریف لائی ہوئی ہیں وہ بیچاری مجھے تو کچھ نہیں کہہ سکتی. آج تمہارا راہ ٹھہرنا گھر میں کہیں مشکل نہ ہو جائے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے وحی کا آدھا علم سارے صحابہ کرام سے حاصل کرو. ان میں ابو بکر صدیق بھی شامل ہے، عمر فاروق بھی شامل ہے، عبداللہ بن مسعود بھی، عبداللہ بن عباس بھی، عبداللہ بن عمر بھی. امام الانبیاء نے فرمایا سارے میرے وحی کا آدھا علم صحابہ کرام سے حاصل کرو. اور وحی کا آدھا علم صرف حضرت عائشہ سے حاصل کرو. اللہ نے عورت کو یہ مقام دیا ہے، یہ شرف دیا ہے. اور فضائل اعمال پڑھا کرو. اگر تمہیں پڑھنے کا بھی نصیب نہیں ہوئی تو چلہ لگا کر دیکھ لو، انشاءاللہ قرآن سائڈ پہ ہو جائے گا، فضائل اعمال آئے گی. آپ اس میں روایت پڑھو. فضائل اعمال میں شیخ الحدیث نے جو روایات لکھی ہیں، اب میں تفصیل میں جاؤں گا کافی وقت صرف ہو جائے گا کہ ایک عورت جا رہی تھی، کس نے کہا نا خامد شہید ہو گیا، چل رہی ہے. پھر کسی نے کہہ دیا تیرا باپ بھی شہید ہو گیا، پھر بھی خاموش ہے. تیرا خامد شہید ہو گیا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا. صحابہ کہتے ہم دیکھ رہے تھے، ابھی چیخو پکار کی آواز آئے گی، سارا خاندان ختم ہو گیا، چل رہی ہے. ارے تجھے دکھ نہیں ہوا، تجھے تکلیف نہیں ہوئی، خامد گیا، بیٹا گیا، بھائی گیا، ارے باپ گیا، تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. فرمانے لگی پہلے یہ بتا دو میرے محمد کا کیا حال ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل نے 2 جانور منگوا لیے، نبی کا دامن چھوڑ ورنہ تیرے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. رونے لگ گئی. ابو جہل کہنے لگا موت سامنے دیکھ رہی ہو نا، رونا آ گیا. فرمانے لگی او ظالم اس لیے نہیں، ایمان دیکھ، خدا کی قسم ایمان دیکھ، ان کے واقعات پڑھا کرو. فرمانے لگی اس لیے نہیں رو رہی، ابھی ہی موت آ جائے گی، ابھی میں خاندان سے بچھڑ جاؤں گی، برادری سے بچھڑ جاؤں گی.
رونا اس لیے آ رہا ہے ایک ہی جان ہے ختم ہو جائے گی، کاش میری 100 جانیں ہوتی، ایک ایک کر کے میں خدا کی راہ میں قربان کر دیتی۔ ابو جہل کہنے لگا تو ایسے نہیں سمجھے گی، تجھے میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی او ظالم، تجھے اپنی طاقت پہ ناز ہے، مجھے محمد کی صداقت پہ ناز ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں، عیسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا، جب عورت نے کہا نا کہ عیسیٰ تیری ماں کتنی خوش قسمت نکلی جس نے تجھے جنا، عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگی خوش قسمت تو وہ امت ہوگی جس کو محمد خدا عطا فرمائیں گے۔ وہ امت کتنی خوش قسمت ہوگی کہ جس کی ذات بھی خوشبو ہے۔ وہ نعتیں نہیں پڑھتے، نظمیں پڑھتے، ذات بھی خوشبو، نبی کی بات بھی خوشبو، خدا کی قسم نبی کی جماعت بھی خوشبو، نبی کا مکہ بھی خوشبو، نبی کا مدینہ بھی خوشبو، خدا کی قسم نبی کا پسینہ بھی خوشبو ہے۔ کس کی خوشبو پسینہ، کس کا خوشبو؟ محمد الرسول اللہ۔ حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب فروقی شہید رحمت اللہ علیہ سرگودا کے پروگرام میں ہم اکٹھے تھے، فرمانے لگے اللہ کے خزانے میں صرف ایک ہی محمد تھا، وہ اللہ نے ہمیں عطا کر دیا، اور پھر قیامت کا دن ہوگا۔ بالکل آخری بات عرض کر رہا ہوں، اللہ اکبر، قیامت کا دن، قبر میں جانا ہے، کیا سوالات ہوں گے قبر میں؟ میری بہنیں توجہ کے ساتھ سننا، کتنے سوال ہوں گے؟ ارے ڈرتے کیوں ہو بھائی، تم قبر میں بیٹھے ہو، ارے حال میں بیٹھے ہو نا، کتنے سوال ہوں گے؟ 3 سوالات ہوں گے۔ حضور کے بارے میں سوال ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا۔ کوئی کہتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، حضور کا دیدار نہیں ہوگا، میں نے کہا تجھے شاید نصیب نہ ہو، ہم تو توقع رکھتے ہیں انشاءاللہ قبر میں سوال جو ہوگا سرکار کا دیدار ہوگا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تمہیں نہ ہو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد موسیٰ خان صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ اللہ والا مدینے گیا، اللہ ہم سب کو مدینے کی موت بھی نصیب فرمائے۔ گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہے، درود پڑھتے ہوئے سرکار کا دیدار ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آج آپ کا مہمان ہوں۔ میں نے بخاری میں پڑھا تھا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہوا کی وہ رفتار نہیں جو میرے محمد کی سخاوت کی رفتار ہے۔ آج رات کا کھانا میں نے آپ کے ہاتھ سے کھانا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر چلے گئے، سرکار کا دیدار ہوا۔ امام الانبیاء نے خام میں 2 روٹیاں دی۔ مولانا محمد موسیٰ خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس اللہ والے کو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیند کی حالت میں 2 روٹیاں دے دی۔ اللہ والے نے 1 روٹی کھا لی، آنکھ کھلتی ہے، دوسری روٹی ہاتھ میں موجود تھی۔ یہ سرکار کا دیدار ہو رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو رہا ہے۔ تو بہرحال بات دوسری طرف نہ چلی جائے۔ دوستو، یہ ہمارے بھائیوں نے یہ پروگرام رکھا، دوست بتا رہے تھے کہ یہ بہانہ پروگرام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حضرت درخواسی رحمت اللہ کی قبر پہ
عبداللہ بن مسعود میں میرا پروگرام تھا، مولانا اسد صاحب، مولانا فرقان صاحب بھی میرے ساتھ تشریف لائے۔ فجر کی نماز کے بعد خطیب اسلام حضرت مولانا عبدالکریم صاحب ندیم مجھے اس قبرستان لے گئے جہاں مرد کلندر سو رہے ہیں، جہاں درخواستی سو رہے ہیں، جہاں لال حسین اختر سو رہے ہیں۔ ارے وہ درخواستی تھے، تجھے ایم پی ایم این اے کا سلام آئے گا، ارے تجھے چودھری کا سلام آئے گا، ارے تجھے راؤ صاحب کا سلام آ سکتا ہے۔ خدا کی قسم یہ وہ درخواستی تھا جن کو سرکار کے سلام آیا کرتے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ جنت کا یہ قبرستان ہے۔ مولانا عبدالکریم ندیم صاحب فرمانے لگے یہ جنت البقیع کا، علماء جو یہاں پر تشریف لاتے ہیں فرماتے ہیں جو جنت البقیع میں انوارات ہے، جنت المعلا میں جو انوارات ہے، مکہ مدینے کے قبرستان کے بعد اگر ہم نے انوارات دیکھے ہیں تو اس قبرستان میں دیکھے۔ تمہیں شاید میری بات میں یقین نہ ہو، یہ ہمارے اللہ والوں نے جی زندگی گزاری، کس طرح اور کیسی زندگی گزاری۔ 32 سال پہلے عطا اللہ شاہ بخاری کا بیٹا ملتان کے قبرستان میں دفن تھا، عطا المنعم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ صرف 3 ہفتے پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اصلی آل رسول تھا، سید زادہ تھا، خدا کی قسم 32 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے۔ ملتان میں شدید بارشیں ہوئی، قبر کھل گئی، علماء نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مالک کائنات نے اپنے محبوب کے غلام کا کفن بھی میلا نہیں ہونے دیا۔ تو سرکار کی غلامی میں آؤ، محمد کے دیوانے بن جاؤ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مستانے بن جاؤ۔ تو میری دعا ہے الہ العالمین ہم سب کی حاضری قبول منظور فرمائے۔